سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز فیئر. یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فیئر کو ایلیمینیٹ کرنے کو نہیں بولا گیا, اوور کم کرنے کو بولا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایوری ون فیلز فیئرفل. یہ انیویٹیبل ہیومن ایموشن ہے, بٹ اے بلیور کانکرز اٹ تھرو توکل اینڈ فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے انٹرپرینورز کو آپ نے سنا ہوگا, اکثر وہ کہتے ہیں ایلون مسک اینڈ جیف بیزوس آف دا ورلڈ, وہ کیا کہتے ہیں, یا پاکستانی انٹرپرینورز, فیلئر از سکسیس, نیور بی افریڈ آف فیلئرز. وائی دے سے دیٹ؟ بیکاز انٹرپرینورز اتنی دفعہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار واٹ ورس کین, یعنی سب سے کیا ہو جائے گا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ود تو ود کے ہو جاسی. دے ہیو فیلڈ سو مینی ٹائمز, دے ڈونٹ فیئر فیلئر. اسی طرح سے مسلمز ڈو ناٹ فیئر رزق کے ختم ہو جانا. میں نہیں کہہ رہا سارا مال دے دیں, ہمارا وہ ایمان کے لیول نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں 30% دیں, 40%, 50% دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز سے کٹ جائیں, اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے لائف گزاریں, لیکن اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو صحیح, دلیری کا اظہار تو کریں. ایک بندہ اسلامک ہسٹری میں تھا, ایک اسکالر مینشن کر رہے تھے, تو وہ بہت ڈرپوک تھا, لیکن جب جہاد کا اعلان ہوا تو پیئر پریشر اور لوگوں کے امیج کی وجہ سے وہ چلا گیا, بٹ وہ اسی راتوں کو نیند اڑ گئی اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جنگ نہ ہو, یا اللہ جنگ نہ ہو. اور جب اس نے ارادہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تو میں بھاگ جاؤں گا, بیکاز ہی یوزڈ ٹو فیئر ڈیتھ. اور جب وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سامنے کفار تھے اور یہاں مسلمان تھے, تو جیسی جنگ شروع ہوئی تو کفار نے ایروز پھینکے, اور ایک ایرو آیا اس کے منہ کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہوئے صرف زمین پہ گرا, اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ڈیزرٹ سنیک جو زیر پہ چھپا ہوا تھا اس کے اوپر لگا اور اس کو مار دیا. جب اس بندے نے دیکھا کہ یہ سانپ میرے ساتھ تھا اور مجھے نہیں مارا اس ایرو نے اور اس کو مار دیا, تو things changed for him. And he said, what is going to miss me can never hit me. And what is going to hit me can never miss me, چاہے میں اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں. And he fought like a brave man then. He conquered his fear. کہ یہ سانپ میرے پاس تھا اور میں موت سے ڈر رہا تھا ان سے, حالانکہ موت میرے ساتھ تھی, اور یہ تیر مجھے مارنے کے لیے نہیں, اس کو مارنے کے لیے آیا تھا. So this is bravery. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو صحیفے ہیں اور جو پیجز ہیں وہ ڈرائیو کر دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور بریوری کس طرح آتی ہے؟ پریکٹس کرنے سے آتی ہے, پنگے لینے سے آتی ہے, ٹرائی کرنے سے آتی ہے. کر کے تو دیکھیں. ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں, دا فیمس ہسٹورین, وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ویلیجز جو کہ لوگ ہیں وہ دے آر مور بریو دین دا پیپل آف سٹی. وائی؟ کیونکہ وہاں پہ رزق ہے, وہاں پہ انسرٹنٹی ہے لائف کی, اور یہاں پہ سیلری ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو کال 1122 اور 911. سو کمفرٹ نے ہمیں, رسک ٹیکنگ کی ایبلٹی نہ ہونے نے ہمیں بزدل بنا دیا. ڈو ون تھنگ ایوری سنگل ڈے دیٹ اسکیئرز یو. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے دوست چھوڑ جائیں گے, حق پہ بات کرنے سے آپ وہ کریں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے صحیح یا صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا, آپ کر کے دیکھیں, گناہوں کو چھوڑ کے دیکھیں, کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. So great things are never achieved in your comfort zones. You have to move out of your comfort zone. So you have an option to choose courage and you have an option to choose comfort, but you cannot choose both. Don't limit yourself. انسان کو انہوں نے limitless پیدا کیا ہے. Don't limit your challenges. Challenge your limits. So industrial revolution کے بعد people were pushed towards cities. اور جب یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو اتنا it's from couch to seat and seat to car and car to couch. اتنی لائف ایزی ہو گئی ہے, لگژریز کے ہم پابند ہو گئے ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون پچھلے 50 سال میں ڈکلائن پہ ہے کانسٹنٹلی. بہت سارے سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ اور ہیومن باڈی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ we're from moving from car to chair and sofa, that's it. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے اور یہ کانسٹنٹ ڈکلائن پہ ہے. ٹیسٹوسٹرون از این ہارمون جو کہ آپ کے اندر رسک ٹیکنگ ایبلٹی دیتا ہے آپ کو. مردوں میں زیادہ ہوتا ہے جنرلی, خواتین میں بھی پایا جاتا ہے بٹ وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. دیٹس وائی مین یوز ٹو گو فار وارز.
اور خواتین وقرنا فی بیوتکن ان کے لیے گھر کی رسپانسبلٹی تھی. سو کمفرٹ زونز آر موسٹ آفن ایکسپینڈیڈ تھرو ڈسکمفرٹ. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کمفرٹ زون ایکسپینڈ ہو تو ڈسکمفرٹ لینا شروع کر دیں لائف میں. آپ کے لیے وہ ڈسکمفرٹ بھی کمفرٹ بن جائے گا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ ایزیلی. سو دا پوائنٹ ہیئر از ہمیں اس سلیو مینٹیلٹی سے, ہمیں اس کمفرٹ زون کے ایڈکشن سے نکلنا ہوگا. ہم پاکستان 1947 میں آزاد تو ہوا تھا, ہم شاید فزیکلی تو آزاد ہوتے بٹ مینٹلی ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے. اور لائک وائز دا مسلمز all around the world except a few illa man rahima rabbi. موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل لے لیں. جب وہ فرعون تباہ ہو گیا, ایجپٹ تہس نہس ہو گیا, آرمی ڈوب گئی, موسیٰ اور بنو اسرائیل بچ گئے. So Musa took them out of the physical slavery but he couldn't get them out from mental slavery. اس لیے جب جہاد کا اعلان ہوا تو ڈرے ہوئے تھے سارے. وہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انہا ہونا قائدون, آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اسے ذلیل کر دیے گئے کیونکہ جب ایک قوم پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے نا اور وہ سلیو مینٹیلٹی میں جیتی ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے منافقین جو تھے نا وہ بھی بات کرتے تھے کہ اگر ہم محمد کی بات نہ مانتے نا تو ہمارے دوست قتل نہ ہوتے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تم چاہے اپنے گھر میں موجود ہو, موت میں آ کے رہے گی. سو ایک جو اسٹرانگ بلیور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے, لیکن دونوں میں خیر ہے. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من مؤمن ضعیف. اللہ کو دلیر بریو مسلمان زیادہ پسند ہے ایک ویک مسلمان سے. وہ فی کل خیر, لیکن دونوں میں خیر ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا کرو پھر, احرص علی ما ینفعک, جو تمہیں بینیفٹ پہنچاتی ہے نا دنیا میں اور آخرت میں چیزیں, ان کے لیے دوڑو. واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد سیکھ کرو. ولا تعجز, ڈونٹ گیو اپ, نیور گیو اپ. اور جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا و کذا, کہ میں کاش یہ کر لیتا وہ کر لیتا. نہیں, کیا کہو قدر اللہ ما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشیطان. کہ لو کہنا یا اف کہنا یا کاش کہنا یا شاید کہنا کہ میں یہ کر لیتا, شیطان کے دروازے کھولتا ہے. سے مسلم کی روایت ہے. سو دلیر مسلمان بننا. سیک what is beneficial for you and what is more beneficial for a believer than آخرہ, the life of آخرہ. Preferring the life of آخرہ over the life of this dunya. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو رب کے پاس ہے وہ. سو بریوری از اسٹرینتھ, یاد رکھیں. اور جب بریوری اور ایمان کپل ہو جانا, اللہ اکبر, ڈیڈلی کمبینیشن بن جاتا ہے. اور خالد کو دیکھیں آپ, ابن ولید رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ کا یہ خالد, ابو سلیمان ان کی کنیت تھی. تو جب موت ان کے قریب آئی نا تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری نجات کا باعث بنے گا, سوائے اس سے کہ میں ٹھنڈی رات کو وداؤٹ شیلٹر کفار کے انیمی پہ ریڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا اور اپنی شیلڈ سے بارش کو روک رہا ہوتا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ جیسی سورج نکلے تو میں کفار پہ ریڈ کروں اور میں انہیں انائلیٹ کر دوں. اور کہا یو مسٹ انگیج ان جہاد, تم جہاد کو بھی ترک نہ کرنا. اینڈ دین بالکل ہی اپنی موت کے قریب جب وہ تھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بیٹل سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میری جسم پہ کوئی حصہ نہیں ہے ایک ہینڈ سپین کے برابر جہاں پہ کوئی زخم یا تیر یا نیزہ نہ لگا ہو, اور میں اپنے بستر میں ایسے مرا ہوں جیسے ایک شیپ اور کیمل اپنے باڑے میں مر جاتے ہیں. میں نے موت کو وہاں ڈھونڈا جہاں اس کو ڈھونڈنا چاہیے تھا اور وہاں موت پائی جاتی ہے, بٹ آئی ایم ڈائنگ آن مائی بیڈ. تو کیا کہتے ہیں, فلا نامت اعین الجبناء may the eyes of cowards never sleep. بزدلوں کا بھی نیند نہ آئے, کیونکہ ایک مسلمان بزدل کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ جب خالد نے لیٹر لکھا نا پرشین کنگز کو, تو خالد نے کیا لکھا اس خط میں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن ولید الى ملوک فارس فالحمد للہ الذي حل نظامکم ووہن کیدکم
وفرق کلمتکم فاسلموا والا فأدوا الجزیہ فواللہ لقد جئتکم برجال یحبون الموت کما تحبون انتم الحیات. اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان و رحیم ہے. خالد کی طرف سے خط ہے پرشیا کے کنگز کو. اللہ کا کرم ہے جس نے تمہارے ریجیمز کو توڑ کے رکھ دیا اور اس نے تمہاری چالوں کو ویک کر دیا اور اس نے تمہارے کلموں میں اور ورڈز میں اختلاف پیدا کر دیا اور تمہیں لڑوایا آپس میں. اسلام قبول کر لو یا جزیہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کے ساتھ آؤں گا جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. دس واز اے بریو مین. اور یہ مسلمانوں کی لیگیسی ہے. وی آلویز پریفر بریوری اینڈ ایمان اوور ایوری تھنگ. اور یاد رکھیں اگر بریوری اور ایمان ہو لیکن اللہ کے دین کے لیے کام نہ کیا جائے تو اٹس ورتھ لیس. جیسے وہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا, ان میں سے کون شخص تھا جو دلیر بھی تھا اور اس میں